مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجیحہ عن اہلہ قد علم او کان ظاہر الروایہ ولم یرجحوا خلاف ذاک فاعلم۔ تو جان کہ اہل ترجیح سے جس کی ترجیح ثابت ہے، جانی جا چکی ہے، اس کی پیروی کرنا واجب اور ضروری ہے، یا وہ ظاہر الروایہ ہے اور اس کے خلاف ترجیح نہیں دی گئی ہے تو اس کو بھی جان۔ یہاں سے علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ التزام فرمایا کہ بعد کے وہ علماء جنہوں نے فتویٰ دیا، جیسا کہ صاحب ہدایہ اور قاضی خاں وغیرہ، یہ اہل ترجیح سے ہیں، تو وہ ہمارے مذہب کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، تو اب ہم پر اس کی اتباع اور پیروی ضروری ہے جس کو انہوں نے راجح قرار دیا ہے اور جس کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ ایسے ہی پیروی اور اتباع ضروری ہے جیسا کہ اگر وہ اپنی حیات ظاہری میں ہمیں فتویٰ دیتے۔ وقد نقل الاجماع علی ذالک، جو عبارت ہے یہاں سے اس بات کو بیان فرمایا کہ جب مصنف گرامی اصل کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب فقہا کی عبارتوں کے نقل کرنے میں شروع ہوئے، بڑے بڑے فقہائے کرام کی عبارات کو نقل کرنا شروع کر دیا تاکہ اصل مذکور پر دلیل ہو جائے جیسا کہ ان کی عادت ہے، سمجھے؟ تو علامہ احمد بن محمد بن علی بن حجر حیتمی السعدی المکی ابو العباس شہاب الدین، انہوں نے اپنے فتاوی الکبریٰ میں نقل کیا، جو کہ زوائد الروضہ کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے، اور علامہ ابن حجر حیتمی سعدی مکی کی ذات وہ ذات ہے کہ علامہ عبدروسی نے ان کے سلسلے میں کہا ہے الشیخ الامام خاتمۃ اہل الفتیہ والتدریس، وہ شیخ ہیں، امام ہیں اور اہل فتیہ کے خاتمہ ہیں اور اہل تدریس کے آخری ہیں۔ کان بحرا فی علم الفقہ و تحقیقہ، یہ علم فقہ کے سمندر اور
میدان فقہ کی بہت بڑے منزل پر فائز تھے۔ ان کی مؤلفات میں سے تحفۃ المحتاج ہے جو کہ منہاج کی شرح ہے، النعمۃ الکبریٰ علی العالم بولادت سید ولد آدم بھی ہے، اور الجوہر المنظم فی زیارت قبر النبی المکرم، اور الخیرات الحسان فی مناقب النعمان وغیرہ، یہ ان کی مؤلفات ہیں۔ انہوں نے زوائد الروضہ کے حوالے سے یہ کہا ہے انہ لا یجوز للمفتی والعامل، کہ مفتی اور عامل کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ فتویٰ دے یا عمل کرے دو قولوں میں سے جس پر چاہے، یا دو صورتوں میں سے جس صورت پر چاہے، تو اس کے لیے بنا کسی نظر اور تدبر کیے ہوئے اس کا دو قولوں میں سے جس قول کو لے کر وہ فتویٰ دے یا عمل کرے، یہ بنا تدبر کے اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور یہ بات ایسی ہے کہ اس میں کسی کا کوئی بھی اختلاف منقول نہیں ہے۔ اور مفتی ہو یا عامل ہو، دونوں کے حق میں ابن الصلاح اور علامہ باجی مالکی نے صرف مفتی کے اندر اجماع کے نقل کرنے کی طرف ان پر سبقت فرمائی ہے۔ مطلب علامہ ابن الصلاح، جن کا نام پورا عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الکردی الشہروزی الشرخانی الدمشقی ہے، کنیت ابو عمرو ہے، تقی الدین کہا جاتا ہے اور ابن الصلاح سے مشہور ہے۔ اور اثنوی نے ان کے حوالے سے کہا ہے کان اماما فی الفقہ والحدیث، وہ فقہ اور حدیث کے امام تھے، عارفا بالتفسیر والاصول والنحو، اور اصول اور نحو اور تفسیر کے جاننے والے تھے، ورعا زاہدا ملازما لطریقۃ السلف الصالح، اور وہ عابد و زاہد اور اسلاف کرام کی راہ کو تھامے ہوئے تھے، سمجھے۔ اور کوئی بھی منطق و فلسفے میں دمشق کے اندر کوئی ان پر قابو نہیں پا سکتا تھا، اور بادشاہان زمانہ ان کی پیروی کرتے تھے۔ ابن الصلاح کے بہت ساری مؤلفات ہیں، ادب المفتی والمستفتی بھی ہے، اور شرح مشکل الوسیط بھی ہے، اور الفتاوی بھی ہے، اور علوم الحدیث بھی ہے، جس کو مقدمہ ابن الصلاح کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور طبقات شافعیہ بھی ہے، طبقات اثنوی بھی ہے، اور طبقات ابن ہدایت اللہ بھی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس وجہ سے، اور مالکی جو باجی ہیں ان کا پورا نام سلیمان ابن خلف ابن سعد بن ایوب بن وارث التجیبی الاندلسی الباجی المالکی ہے، ابو الولید ان کو کہا جاتا ہے، سمجھے۔ اس طریقے سے ان کی بھی مصنفات بہت زیادہ ہیں، چنانچہ احکام الفصول فی احکام الاصول ہے، المنتقی ہے، التعدیل والتجریح فی من روا عن البخاری فی الصحیح بھی ہے ان کی، اور بہت ساری مطلب ان کی مصنفات ہیں۔ تفصیل کے لیے وفایات دیکھی جائے، اور عبر اور سیر اعلام النبلاء بھی دیکھی جائے، تو ان حضرات نے اجماع کی حکایت کی ہے اور اجماع کو نقل کیا ہے، اور علامہ باجی مالکی نے صرف مفتی میں اجماع نقل فرمایا ہے، سمجھے۔ اسی کو کہا ہے وَسَبَقَهُ إِلَى حِكَايَةِ الْإِجْمَاعِ فِيهِمَا، اور دونوں میں ابن الصلاح نے اجماع کے نقل کی طرف ان پر سبقت کی ہے، اور باجی مالکی نے مفتی کے اندر صرف حکایت کی ہے۔ وَكَلَامُ الْقَرَافِي دَالٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ وَالْمُقَلِّدَ لَا يَحِلُّ لَهُمَا الْحُكْمُ وَالْإِفْتَاءُ بِغَيْرِ الرَّاجِحِ لِأَنَّهُ اتِّبَاعٌ لِلْهَوَىٰ وَهُوَ حَرَامٌ إِجْمَاعًا، وأن محله في المجتهد ما لم تتعارض الأدلة عنده ويعجز عن الترجيح، وأن لمقلده حينئذ الحكم بأحد القولين إجماعا۔ علامہ قرافی رحمہ اللہ تبارک و تعالی، کہ جن کا نام احمد بن ادریس
بن عبد الرحمن السہناجی القرافی المالکی ہے، ابو العباس ہیں، اور شہاب الدین ان کی مطلب یہ ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے۔ ابن فرعون نے ان کے سلسلے میں کہا الامام العلامہ وحید دہرہ وفرید عصرہ احد الاعلام المشہورین والائمۃ المعروفین، یہ سب کہا ہے۔ انتہت الیہ ریاست الفقہ علی مذہب الامام مالک، اور ان کی مؤلفات سے انوار البروق فی انواع الفروق ہے، الاحکام فی تمییز الفتاوی عن الاحکام، اور تصرف القاضی والامام، اور الذخیرہ شرح تنقیح الفصول ہے۔ یہ سب انہی کی مصنفات اور مؤلفات سے ہیں۔ چنانچہ علامہ قرافی رحمہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام بھی اسی پر دلالت کر رہا ہے کہ مجتہد ہو یا مقلد ہو، دونوں کے لیے غیر راجح پر حکم لگانا اور فتویٰ دینا یہ حلال نہیں ہے، اس لیے کہ غیر راجح پر فتویٰ اور حکم لگانا یہ اتباع ہوا ہے، خواہش نفس کی پیروی ہے، اور جو کہ بالاجماع اور بالاتفاق حرام ہے۔ اور مجتہد میں اس کا مقام اس وقت تک ہے جب تک باہم دلائل متعارض اس کی نگاہ میں نہ ہوں اور وہ ترجیح سے عاجز ہو، اور یہ کہ اس کے مقلد کے لیے اس وقت دونوں قولوں میں سے کسی ایک قول پر حکم بالاجماع لگانا۔ یہ تمام تر باتیں اسی بات کی نشاندہی کر رہی ہیں جو میں نے ابھی بیان کیا، سمجھے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں قال الامام المحقق العلامہ قاسم بن قطلوبغا، امام قاسم بن قطلوبغا نے یہ کہا ہے۔ خلاصہ کلام علامہ قرافی کے کلام کا یہ ہوا، میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اور اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ قائل کا قول، ماتن کا قول ان محلہ فی المجتہد، یہ ان کے قول ان المجتہد والمقلد، یہ اس پر معطوف ہے، اور ضمیر مجرور محلہ کے اندر یہ راجع ہو رہی ہے اس عدم حل کی طرف جس پر ان کا قول لا یحل لہما دلالت کر رہا ہے۔ ما لم تتعارض، اس سے مراد تعارض حقیقی اس طور سے کہ اس کا رفع دونوں میں سے ایک کی ترجیح کے ذریعے ممکن نہ ہو، اور یعجز یہ مجزوم بلم ہے اس لیے کہ یہ تتعارض پر معطوف ہے اور تحت نفی داخل ہے، اور عطف برائے تفسیر ہے، اور ان محلہ سے لے کر کے یعجز عن الترجیح تک اس قول کا معنی یہ ہوا کہ علامہ قرافی کا کلام بھی اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ غیر راجح پر فتویٰ دینا اور حکم کا حلال نہ ہونا یہ مطلقاً نہیں ہے، بلکہ یہ مشروط ہے مجتہد کے حق میں اس عدم تعارض کے ذریعے کہ جس کا رفع ممکن نہیں ہے، یعنی وہ عدم عجز کے ساتھ مشروط ہے ترجیح کے ذریعے، ترجیح سے عدم عجز کے ساتھ یہ مشروط ہے غیر راجح پر فتویٰ دینا اور حکم کی علت کا نہ لگانا، حکم کے حلال یعنی حلال ہونے کا حکم نہ لگانا، اس وجہ سے کہ جب دونوں کی ترجیح میں سے کسی ایک کی ترجیح سے وہ عاجز ہوگا تو اب غیر راجح پر اس کے لیے حکم لگانا اور فتویٰ دینا بلا شبہ جائز ہوگا، لہٰذا ادلہ متعارضہ میں سے جس دلیل پر چاہے وہ حکم لگا دے۔ اور یہ جو کہا کہ مقلد کے لیے، سمجھے، وَأَنَّ لِمُقَلِّدِهِ، اس سے مراد یعنی مجتہد مطلق کا مقلد، سمجھے، یہ ہے، اور ان لمقلدہ اس کا عطف ان المجتہد والمقلد پر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ علامہ قرافی کا قول اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ مجتہد کا مقلد جب
اپنے امام کے اقوال میں سے کسی ایک قول کو ترجیح دینے سے عاجز اگر ہو جائے تو اب اس کے لیے دونوں قولوں میں سے جس قول پر وہ حکم لگانا چاہے یہ جائز ہوگا، اور یہ جواز بالاجماع ثابت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ علامہ قرافی کا کلام 3 باتوں پر دلالت کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مفتی اور عامل کے لیے دونوں قولوں میں سے کسی ایک قول پر فتویٰ دینا یا حکم لگانا یہ جائز نہیں ہوگا جب کہ وہ ان دونوں میں سے ایک کی ترجیح پا چکا ہو۔ دوسرا امر یہ ہے کہ جب ادلہ مجتہد کی نگاہ میں اس طور سے ٹکرا جائیں کہ وہ مجتہد ترجیح سے عاجز ہو جائے تو اب ادلہ متعارضہ میں سے جس دلیل کو چاہے اس کے ذریعے حکم لگا دے۔ تیسری بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ مقلد جب ترجیح سے اپنے امام کے دونوں قولوں میں سے کسی ایک قول کی ترجیح سے عاجز ہو جائے تو اب اس کے لیے بالاجماع دونوں میں سے جس پر چاہے وہ فتویٰ دے سکتا ہے، سمجھے۔ اور عنایہ شرح ہدایہ میں یہ بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ مجتہد جب ترجیح سے عاجز ہو جائے تو اب اس کے لیے ادلہ متعارضہ میں سے جس دلیل پر چاہے وہ حکم لگا دے، جیسے کہ عن قریب انشاءاللہ اس کتاب میں بھی آ رہا ہے۔ وقال الامام العلامہ قاسم بن قطلوبغا فی اول کتابہ تصحیح القدوری، اور یہاں سے بات یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ علامہ قاسم بن قطلوبغا نے اپنی کتاب کے آغاز میں مطلب یہ ہے کہ کہا ہے، علامہ قاسم بن قطلوبغا ان کی عبارت کو نقل فرمایا ہے۔ تصحیح القدوری جو کتاب ہے ان کی، اس کے شروع میں مطلب انہوں نے کہا ہے، سمجھے۔ اور یہ اصل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انتہا جو کہا ہے حینئذ الحکم باحد القولین، اس عبارت سے پہلے جو انتہا کہا ہے یہ ابن حجر کا ایک جواب ہے۔ جب علامہ ابن حجر سے پوچھا گیا کیا دونوں قولوں میں سے کسی ایک قول پر عمل کرنا اور فتویٰ لگانا یہ جائز ہوگا یا دونوں صورتوں پر عمل کرنا جائز ہوگا، کسی ایک صورت کو لے کر کے اگرچہ راجح نہ ہو، چاہے وہ مقلد ہو یا مجتہد فی الفتویٰ وغیرہ ہو، تو جواب دیا اپنے اس ارشاد زوائد الروضہ میں جو عبارت ہے اس کے ذریعے جواب دیا کہ لا يجوز للمفتی والعامل ان یفتی او یعمل بما شاء من القولین او الوجہین من غیر نظر۔ فرماتے ہیں کہ مفتی اور عامل کے لیے یہ جائز نہ ہوگا کہ وہ دونوں قولوں یا دونوں صورتوں پر فتویٰ دے بنا کسی تدبر کے، اور یہ بات ایسی ہے کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور ابن الصلاح وغیرہ نے اس پر اجماع پر سبقت کی ہے، سمجھے۔ یہ بات یہاں تک مطلب یہ ہے کہ بیان فرمائی گئی۔ اور علامہ قاسم بن قطلوبغا، یہ قاسم بن قطلوبغا بن عبداللہ سودنی مصری حنفی ہیں، ابو العدل ان کی کنیت زین الدین ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کی مصنفات تحفۃ الاحیاء بتخریج احادیث الاحیاء ہے، اور الترجیح والتصحیح علی القدوری بھی ہے، اور شرح المجمع بھی ہے، اور شرح مختصر المنار بھی ہے، اور شرح درر البحار بھی ہے۔ یہ تمام ان کی مصنفات ہیں، سمجھے۔ ان تمام مصنفات کے اعتبار سے ان کی شخصیت کو دیکھا جائے تو تصحیح القدوری کے آغاز میں انہوں نے فرمایا انی رأیت من عمل فی مذہب ائمتنا رضی اللہ تعالی عنہم بالتشہی، میں نے اس کو دیکھا کہ جس نے ہمارے پیشوا ہمارے اماموں کے مذہب پر کے اعتبار سے خواہش پر عمل کیا، تو میں نے اس کو دیکھا، یہاں تک کہ
میں نے بعض قاضیوں کے کلمات سے یہ سنا حل ثم حجر، کیا اس میں کوئی ممنوعات میں سے کوئی چیز ہے، اس میں کوئی حرج ہے یا یہ کوئی ممنوع چیز ہے؟ حجر بفتح الحاء المہملہ ہے اور جیم کے سکون کے ساتھ ہے حجر، اور اسی سے حجر علیہ بھی آتا ہے اذا منعہ من ان یفسدہ، والحجر بالکسر، اور حجر بالکسر کا معنی مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب الحرام کے بھی آتے ہیں اس کا معنی، سمجھے؟ یعنی مصنف ابن عابدین رحمہ اللہ نے شفاء العلیل وبل الغلیل جو آپ کے رسائل کے مجموعے میں سے کچھ ہے، پہلی جلد کے صفحہ 189 میں یہ کہا ہے کہ علامہ قاسم بن قطلوبغہ نے اپنے فتاوی میں کہا ہے ان الحکم والفتیا بالقول المرجوح جہل وخرق للاجماع، کہ قول مرجوح پر حکم لگانا اور قول مرجوح پر فتویٰ دینا یہ نادانی ہے اور اتفاق کا پھاڑنا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے انہوں نے جلد 1 صفحہ 189 میں محقق بیری کے حوالے سے نقل کر کے کہ ولا یفتى اے بالراجح غیرہ، اور یعنی راجح کے غیر پر فتویٰ مطلب اس نہیں دیا جائے گا، کیونکہ لأنہ غش و خیانت فی الدین، کیونکہ وہ دین میں دھوکہ ہے اور خیانت ہے۔ اور سائل نے جب اس کے بارے میں نہیں پوچھا اس سے کہ جس کو اپنے لیے ضرورت کے وقت وہ راجح قرار دے رہا ہے، بلکہ اس کے بارے میں پوچھا ہے جس کو تمام ائمہ کرام نے تمام امت کے لیے راجح قرار دیا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ علامہ قاسم بن قطلوبغہ نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا، اس کی روشنی میں بھی یہ بات ثابت ہوئی۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ تو کہا فقلت، تو میں نے کہا نعم اتباع الہوی حرام، خواہش نفس کی پیروی حرام ہے، اور مرجوح راجح کے مقابلے میں یہ عدم کے درجے میں ہے، اور بغیر مرجح کے ترجیح متقابلات میں یہ ممنوع ہے، والترجیح بغیر مرجح فی المتقابلات ممنوع، یہ متقابلات میں مرجح کے بغیر ترجیح کیا ہے؟ یہ محال ہے، یعنی ممنوعات شرعیہ میں سے ہے اور محظورات میں سے ہے، یہ مطلب